علامہ حامد رضا مہروی صاحب تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا درود پاک کے فضائل کے حوالے سے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سوال فرمایا ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ حضور کے اسم گرامی کی بات اور درود نہ پڑھا جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جب حضور کے اسم کا ذکر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے درود پڑھنا تو لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں واہ، اور بھیجتے رہیں گے، مستقل ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجو اور خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ سلام بھیجو۔ میں چونکہ ابھی علامہ صاحب قبلہ نے بات ارشاد فرمائی کہ محبوب علیہ السلام کا جو اسم گرامی ہے جی جی، اس کا معنی ہے کہ بار بار تعریف کی جائے۔ اللہ حافظ صاحب قبلہ قربان جائیں اپنے محبوب کی عظمتیں، ان کی شان مقام ہماری کیا حیثیت ہم بیان کریں، جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کائنات کا مالک خود ان پہ درود بھیج رہا ہے اللہ اکبر، اور سارے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، مستقل ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ حافظ صاحب قبلہ جتنے بھی کام ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج کرنا ہے، لیکن ایک واحد عمل ہے درود پاک۔ اللہ رب العزت نے صرف ہمیں حکم نہیں دیا، پہلے خبر دی ہے، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں، اور پھر سب کو نہیں فرمایا۔ کیا ہمارے بعض لوگ جھگڑا کرتے ہیں، بعض لوگ بات کرتے ہیں جی فلاں صاحب نہیں پڑھتے، فلاں ایسے پڑھتے، میں نے کہا اللہ نے سب کو فرمایا ہی نہیں، اللہ نے اپنی عبادت کا حکم سب کو دیا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، سارے لوگ عبادت کریں، لیکن جب محبوب علیہ السلام پر درود و سلام کی باری آئی نا قبلہ، پھر اللہ نے سب کو نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خاص چیزیں خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، خاص وظیفے خاص لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، تو اللہ نے یہ وظیفہ سب کو نہیں دیا بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں نا وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اب اسی آیت کریمہ کی جب تفسیر ہم قبلہ بخاری شریف میں دیکھتے ہیں اور کتاب التفسیر میں جاتے ہیں تو وہاں شیخ ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول موجود ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ کے درود سے کیا مراد ہے، فرشتے درود بھیجتے کیا مراد ہے۔ شیخ ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے وہ ہمہ وقت فرشتوں کو جمع کر کے بس اپنے محبوب کی شان بیان کرتا رہتا ہے، ایک لمحے کا بھی گیپ نہیں ہے۔ ہمارے تو ماشاءاللہ اس بزم میں بھی عنوان بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے، وہاں ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قبلہ حافظ صاحب میں یہاں عرض کروں گا شانیں بھی وہ بیان فرما رہے جس نے شانیں عطا کی ہیں، ہم کیا جانے حضور کی شان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اور محبوب علیہ السلام، اللہ رب العزت ہم وقت اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ ایمان والے بھی درود و پاک میں شامل ہو جائیں اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا خوبصورت آپ نے دیکھیں بات قرآن پاک سے شروع ہوئی ہے، الحمدللہ درود پاک کے فضائل کی بات آئی تو الحمدللہ قرآن پاک سے ہی بات کا آغاز ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا۔